حضرت ابراہیم ادہم۔ ابتدا میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے، بڑے کروفر اور شان و شوکت سے آپ حکومت کرتے تھے۔ ایک رات آپ محل میں مئو خواب تھے۔ آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ اچانک ایک واقعے سے کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا جو اونٹ گم ہو گیا ہے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آ جائیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامع اطلس پہن کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے؟ یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن جب آپ دربار عام میں بسط شان و شوکت تشریف فرماتے، یک ایک باروب آدمی اندر داخل ہوا۔ عمرہ و وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا آپ کی تخت تک پہنچ گئے۔ آپ نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ذرا ٹہلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا کہ میرا باپ۔ پھر پوچھا کہ تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا کہ میرے دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اس نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولاد۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ ذرا خیال کرو، جس مقام میں اتنے آدمی آئے اور جائے لیکن کسی کا مستقل قیام نہ ہو تو پھر وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ لیکن آپ کے دل میں رات کے واقعے سے آگ لگی ہوئی تھی۔ معاملہ نے جلتی پر کام کیا۔ آپ تنہا اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کا درد اور بڑھ گیا، چنانچہ واپس محلات میں آ کر لیٹ گئے، مگر سکون ندا رد تھا۔ بے چینی میں بہروا خوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ ساتھ کے آدمی قدرت خدا سے جدا ہو گئے۔ اس وقت آپ نے آواز سنی کہ ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جب کہ تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ پھر ایک ہرن کو دیکھ کر اس کا شکار کرنا چاہا، مگر قدرت خدا سے ہرن بولا، تم میرا شکار نہیں کر سکتے بلکہ خود شکار ہو جاؤ گے۔ کیا تمہارے لیے کوئی اور مشغلہ نہیں ہے؟ ان باتوں سے آپ کے دل میں خوف الہی اس قدر طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی باطنی آنکھوں کو منور کر دیا اور برکات الہی کا نزول ہونے لگا۔ چنانچہ آپ نے تخت و حکومت پر لات ماری۔ جب آپ نے بادشاہی ترک کر کے بلخ کو چھوڑا، اس وقت آپ کا اکلوتا بیٹا ابھی شیرخوار تھا۔ جوان ہونے پر اس بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ ماں نے سارا حال سنا دیا اور کہا کہ تمہارا باپ سنا ہے کہ اس وقت مکہ معظمہ میں ہے۔ چنانچہ بیٹے نے ماں سے اجازت حاصل کر کے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو میرے ساتھ چلے، اس کا آمد و رفت کا خرچ میرے ذمہ ہوگا۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی تقریباً 4000 لوگوں کا ایک گروہ اکٹھا ہو گیا، جن کو ہمراہ لے کر آپ کا بیٹا مکہ معظمہ پہنچا۔ جب باپ کے دیدار کے لیے آرزو لیے ہوئے مکہ معظمہ میں وارد ہوا تو اس نے مسجد حرام میں جا کر درویشوں سے پوچھا کہ تم ابراہیم ادم کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ ہمارا شیخ ہے اور اس وقت جنگل کو گیا ہے تاکہ لکڑیاں لا کر فروخت کرے اور نہ صرف اپنی روٹی بلکہ ہماری روٹی کا بندوبست کرے۔ یہ سن کر آپ کا فرزند جنگل کی طرف گیا، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھائے چلا آتا ہے۔ اگرچہ محبت نے جوش کیا مگر نوجوان اور سعادت مند بیٹے نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آپ کے پیچھے پیچھے بازار میں پہنچا۔ آپ نے بازار میں آواز دی، کوئی ہے جو پاک مال کو پاک مال کی حویث خریدے؟ چنانچہ ایک شخص نے ان لکڑیوں کو خرید لیا اور آپ کو روٹی دی، جس کو لے کر آپ اپنے مریدوں میں آ گئے اور روٹی ان کے حوالے کر کے جس کو وہ کھانے لگ گئے، آپ خود نماز میں
مشغول ہو گئے۔ ایک دن لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ تم نے حکومت کو کیوں چھوڑا؟ فرمایا کہ ایک دن میں تخت پر بیٹھا تھا، آئینہ میرے سامنے تھا، میں نے غور کیا تو اپنا آخری مقام قبر میں نظر آیا اور سوچا کہ سفر لمبا ہے، کوئی ساتھی نہیں اور توشہ بھی کچھ نہیں، حکم بھی منصف اور عادل ہے، میرے پاس کوئی دلیل اور حجت بھی نہیں۔ انہی خیالات سے جی ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ مناجات میں کہتے تھے کہ اے میرے رب، گناہ کی ذلت سے بچا کر اطاعت کی عزت بخشا۔ نقل ہے کہ آپ نے ایک درویش کو دیکھا جو مفلسی کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے۔ درویش نے پوچھا، کیا درویشی کو خریدا بھی جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے درویشی حکومت کے حوث خریدی ہے اور سمجھتا ہوں کہ ارزاں خریدی ہے۔ نقل ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس 1000 درہم لایا اور کہا کہ قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محتاجوں سے کچھ نہیں لیا کرتا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج نہیں بلکہ دولت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو زیادہ کا خواہش مند نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا روپیہ اٹھا لے کیونکہ محتاجوں کا سردار تو ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کا دل 3 حالتوں میں خدا کی طرف حاضر نہ ہو تو یہ اس امر کی نشانی ہے کہ اس پر دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول، تلاوت قرآن کریم کے وقت، دوم، نماز کے وقت، سوم، ذکر الہی کے وقت۔ پھر فرمایا کہ عارف کی نشانی یہ ہے کہ وہ تفکر کرے اور عرش عبرت سیکھے اور اللہ تعالیٰ کی صفت اور ثنا کرتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔